من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى قابل احترام بھائیوں بزرگوں اور قابل احترام بہنوں بیٹیوں، اس دنیا کی زندگی کے اندر ہر شخص اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی جاتی ہے وہ مال و دولت ہے، وہ کرنسی ہے، روپیہ پیسہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ساری انسانیت جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسی پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور لوگ یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ پیسہ ہو تو سارا کچھ ہو جاتا ہے، پیسہ پاس ہو تو ہر کام ہو جاتا ہے۔ گویا کہ لوگ پیسے کو بہت بڑی طاقت اور قوت سمجھتے ہیں اور اس پیسے کے حصول کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں، لیکن یہ پیسہ جمع کرنے کی خواہش انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی قبر کی دیواروں تک بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سب سے برا برتن ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ انسان کی اس ہرس کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذریعے سے، کہ فرمایا کہ اس کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اسی ہرس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے چاندی کی بنی ہوئی ایک پوری وادی اور ایک پورا جنگل عطا کر دیا جائے جس میں ہر چیز سونے چاندی کی بنی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ پھر بھی وہ اس پر مطمئن نہیں ہوگا اور کہے گا کہ ایک اس طرح کی وادی، ایک جنگل اس طرح کا اور عطا کر دیا جائے۔ اور اسی طرح اگر دو ملیں گے تو تیسرے کی خواہش کرے گا، اور یہ خواہش انسان کی ساری زندگی رہتی ہے۔ اور معاشرے کے اندر اپنے قرب و جوار، دائیں بائیں سڑکوں پر اور کچہریوں میں اور اداروں میں، کارخانوں، فیکٹریوں میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص گاڑی دوڑا رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ تو آپ ہر شخص کی اگر انویسٹیگیشن کریں کہ یہ کدھر بھاگ رہا ہے تو آپ کو یقیناً 99% لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو پیسہ کمانے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو خدمت خلق کے کسی کام کے لیے بھاگ رہے ہوں گے، جو کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوں گے، جو کسی نیکی کے حصول کے لیے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ تو اللہ پاک کی آپ کے اوپر بڑی خاص عنایت ہے، بڑی خاص رحمت ہے کہ صبح ہر موٹر سائیکل کا رخ جو ہے وہ اس ترجمہ قرآن کلاس کی طرف ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ اللہ پاک کی بڑی خاص رحمت ہے ہم پہ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو بہرحال جس طرح دنیا کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ، روپیہ پیسہ ہی سارا کچھ ہے اور ساری زندگی انسان کی اسی روپے پیسے کے گرد گھومتی ہے، بالکل بعین ہی کل قیامت کے دن بھی ایک کرنسی ہوگی، کل قیامت کے دن بھی اسی طرح ایک چیز کی اہمیت ہوگی انسان کی نظر میں، اور وہ چیز ہوگی نیکی، نیک اعمال۔ قیامت والے دن ہر شخص نیکیوں کے لیے مارا پھر رہا ہوگا، شاید مجھے کہیں سے نیکی مل جائے۔ اور اللہ پاک نے اس کا نقشہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ کھینچا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے اس نفسا نفسی کی جو کیفیت ہے، ویسے تو دنیا کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے روپے پیسے کی وجہ سے کہ کیا نفسا نفسی ہے،
ابھی مجھے پرسوں ایک بہن کا فون آیا تو اس نے زاروں قطار روتے ہوئے مجھے کہا کہ اپنے گھر کی وہ کوئی تنگ دستی کا تذکرہ کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کوئی تعاون کیا جائے، تو روتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ سر اللہ کی قسم کوئی رشتہ دار قریب نہیں آتا، مشکل وقت کے اندر سارے رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ اچھے خاصے کھاتے پیتے رشتہ دار ہمارے موجود ہیں، لیکن وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے جب انسان پہ تنگ دستی آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے اندر بھی ہم نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اس مال و دولت کی وجہ سے 10 کی وجہ سے قتل ہوتے ہم نے اخبارات کے اندر پڑھے ہیں، 10 سے لڑائی جھگڑا ہوا اور بات قتل و غارت تک پہنچ گئی۔ تو کل قیامت کے دن بھی حالت کیفیت اس سے کم نہیں ہوگی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ صورتحال پریشان کن ہوگی۔ اللہ پاک نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پہ کھینچا۔ مثال کے طور پہ ایک مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا۔ انسان دنیا کے اندر جن رشتوں پر اپنی جان قربان کرتا تھا، جن کے بغیر ایک رات بھی نہیں رہتا تھا، ان رشتوں سے انسان بھاگ رہا ہوگا، بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں سے بھاگ رہا ہوگا، وہ ابی اور اپنے باپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا، وہ صاحبتہ اور اپنی بیوی سے بھی بھاگ رہا ہوگا۔ جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کیا کرتا تھا، اس بیوی سے بھی بھاگ رہا ہوگا، وہ بنی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگ رہا ہوگا، جس اولاد کی خاطر سب حلال و حرام کو اس نے ایک کیا ہوا تھا، جس اولاد کی دنیا بنانے کی خاطر اس نے کبھی اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے نہیں سوچا تھا۔ بس میری اولاد کی دنیا بن جائے، میرے بعد میری اولاد کی دنیا سنور جائے، اس مقصد کی خاطر نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کی۔ تو آج یہ اس اولاد سے بھی بھاگ رہا ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی پڑھی ہوگی، کوئی کسی کا حال احوال بھی نہیں پوچھے گا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس وجہ سے بھی بھاگ رہا ہوگا کہ آج کسی کو کچھ دینا نہ پڑ جائے، کوئی آج مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الزلزال کے اندر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ پوری لمبی سورت قیامت کے حوالے اللہ پاک نے تذکرہ کیا کہ زمین پہ زلزلہ ہوگا اور انسان حیران و پریشان ہوگا کہ یہ زمین نے سارا کچھ باہر اگل دیا، سارے مردے باہر آ گئے، اور اسی طرح سارے راز جو اس زمین کے اندر تھے، جس جگہ پہ انسان گناہ کرتے رہے، وہ سارے راز بھی مراد ہو سکتے ہیں اور مردے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ مردے سارے باہر آ جائیں گے اور پھر انسان کا حساب و کتاب ہوگا، اور انسان گروہوں کی شکل میں بھاگ رہے ہوں گے، کوئی ایک جتھا ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے۔ بہرحال یہ ساری منظر کشی کرنے کے بعد اللہ پاک نے آخر میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ پس اس دن جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا، اس ذرے کے برابر نیکی کو بھی اپنے نامہ اعمال میں پا لے گا، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی اپنے نامہ اعمال میں پا لے گا۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھیں اللہ کی راہ میں انگور صدقہ کیا تو کہنے لگی کہ یہ ایک انگور میں نے صدقہ کیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ بڑی معمولی چیز ہے، اس ایک انگور کے دانے کے اندر کئی ذرات ہیں، تو قیامت والے دن تو ایک ایک ذرے کا جو ثواب ملنا ہے، تو اس میں تو کئی ذرات ہیں، کئی پارٹیکلز ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے قابل احترام بھائیوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جس طرح دنیا کے لیے ہم باغم باغ لگے ہوئے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، مال بڑھ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، اولاد کے لیے کچھ بن جائے، اس سے کہیں بڑھ کر
یہ تو عارضی زندگی ہے ہمارے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی. اس سے بڑھ کر کہیں اپنی آخرت کی، اپنی اولاد کی آخرت کی زندگی کے لیے کوشش اور محنت کریں، اور نیک اعمال کو، نیکیوں کو آج جمع کر لیں. آخرت کا بینک بیلنس جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی نیکی بتائی جائے تو اچھا یہ کون سی لازمی ہے، یہ کون سا ضروری ہے. دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں کرتے ہم. یہ نہیں کہتے کہ میری تو یار اتنی بڑی فیکٹری ہے، مجھے تو مزید کاروبار کی ضرورت نہیں ہے. اگر مزید بھی کوئی کاروبار مل رہا ہو اس کے متعلق بھی دلچسپی لیتے ہیں. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتنے پیسوں سے ہو سکتا ہے. 2 کاروبار 3 بزنس بھی ہوں تو پھر بھی انسان آرام سے. آپ نے کبھی دیکھا کوئی بندہ کہ جس کے پاس کوئی 2 ایکڑ زمین ہو، 2 مربع زمین ہو، 4 مربع زمین ہو؟ ایسے لوگ آپ نے بڑے سنے ہوں گے. 100 کلہ زمین بھی ہوتی ہے، لیکن کیا آرام سے بیٹھے دیکھتے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دن رات عبادت کر رہے ہوں کہ ہمیں تو پیسے کی مزید ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری تو کئی نسلیں اور پشتیں کھا سکتی ہیں اور پل سکتی ہیں اسی پیسے سے. اس بنا پہ کبھی کوئی آرام سے بیٹھ گیا ہو؟ نہیں. پیسے کے لیے پھر بھی بھاگ رہے ہیں. 1 ایکڑ ہے پھر بھی بھاگ رہے ہیں، 1 مربع ہے پھر بھی بھاگ رہے ہیں، 100 ایکڑ ہے پھر بھی بھاگ رہے ہیں. تو میرے قابل احترام بھائیوں، دنیا کے معاملے میں تو ہمارا رویہ اور ہمارا طرز عمل کچھ اور ہے، اور آخرت کے متعلق ہم ہر نیکی کا متعلق یہ سوچتے ہیں یہ کون سی ضروری ہے، یہ کون سی فرض ہے، چلو اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز کر کے آخرت کا بہت بڑا نقصان کر رہے. اور دوسری طرف گناہوں کے متعلق یہ سوچتے ہیں چلو یہ بھی کر لو، یہ کون سا بڑا گناہ ہے، چلو یہ بھی کر لو، اس سے کیا ہے. گناہوں کے متعلق یہ رویہ اور نیکیوں کے متعلق یہ رویہ کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ اے انسانوں، اے بندے اللہ کے، کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو. اور آپ نے فرمایا کہ ولو ان تلقا، اگرچہ تو ملے اپنے بھائی سے، اخاکا، اپنے بھائی سے، بوجہ طلق، خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، سمائلنگ فیس کے ساتھ. اگرچہ تو اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اگرچہ تو ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جاننا، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو. اب یہ نیکی جو ہے اس میں انسان کی کتنی محنت ہوتی ہے، کیا کرنا پڑتا ہے انسان. کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی زور نہیں لگتا انسان، صرف تھوڑی سی مسکراہٹ چہرے سے، خندہ پیشانی سے، اچھے اخلاق سے ملنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی حقیر نہ جاننا، اس کو بھی حقیر جانتے ہوئے نظر انداز نہ کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ اور کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا، ولو بکلمۃ طیبۃ، اگرچہ کسی کو ایک اچھی بات ہی کہہ دینا ہو، کسی کو خیر کا ایک کلمہ کہہ دینا، ایک جملہ بول دینا، کتنی محنت لگتی ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی رستہ پوچھ لیتا ہے تو ایک یہ رویہ ہوتا ہے کہ آگے سے بد اخلاقی سے کہتے ہیں بس ادھر سیدھا چلے جاؤ، اور تو آگے جا کے پوچھ لینا، کوئی رہنمائی نہیں. مقصد یہ ٹرخایا ہے کہ میرا وقت ضائع نہ کرو، اور کئی لوگ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس کی بجائے اگر آپ تھوڑا سا توجہ دے کے اس کی رہنمائی کر دیں، کہ 2 بول اچھے بول دیں گے تو وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا، آپ کے لیے دعا بھی کرے گا، اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھی جائے گی. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کوئی مسلمان بھائی آپ سے چینج لینے کے لیے آ گیا ہے کہ جناب 1000 کا چینج دے دیں، تو بہت سے لوگ ہیں وہ اس کو معمولی خیال کرتے ہیں،
کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، مجھے خود ضرورت پڑ سکتی ہے، چھوڑو دفع کرو۔ حالانکہ ان کے پاس وافر پیسے موجود بھی ہوتے ہیں، لیکن تنخواہ دیتے ہیں کیونکہ اس کو نیکی نہیں سمجھ، نیکی کے حصول کا شوق جذبہ ہی نہیں ہے۔ بھائی مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت کو پورا کریں گے تو کیا آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکی نہیں لکھی جائے گی؟ یقیناً لکھی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ضرورت ہے اور پھر بھی آپ دے دیتے ہیں، پھر تو سونے پہ سہاگا، پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر اثار اور قربانی کی ایک زبردست مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایک کھجور کتنی کو بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اور اسی کے آگے آپ نے فرمایا ولو بکلمۃ طیبۃ، اور اگرچہ یہ کھجور بھی نہیں صدقہ کر سکتے تو ایک اچھی بات کسی کو کہہ سکتے ہو نا، چاہے وہ مانگنے والا ہی ہو، اچھی بات تو کہہ سکتے ہیں، تو وہ اچھی بات کر کے بھی تم جہنم کی آگ سے بچو۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ واقعی کمال لوگ تھے، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک دو اور حدیثیں سماعت فرما لیں، پھر میں صحابہ کرام کے متعلق ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، انہی الفاظ کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی آپ نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ نیکی کو حقیر نہ جانو، اگرچہ اپنے پانی کے ڈول میں سے، پانی کی بالٹی میں سے، کسی بوکے میں سے آپ اپنے مسلمان بھائی کی بالٹی اور ڈول کے اندر کچھ پانی ڈال دیں۔ آپ نے پانی بھرا نا کہیں سے، اور آپ کے ساتھ والے مسلمان بھائی کو ضرورت ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ ہوتا ہے ایسے سفر کے اندر بھی، آپ کے پاس بوتل پانی والی موجود ہے، ساتھ والے کے پاس کوئی پانی نہیں ہے، تو آپ اپنی بوتل سے اس کی بوتل میں اگر آدھا پانی ڈال دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، یہ نیکی بھی کر گزرو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی نیکی کو حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ اپنی پڑوسن کے گھر کسی جانور کا، بکری وغیرہ کا کوئی کھور، جسے پایا کہتے ہیں، گجران والے کے لوگوں کے ہاں تو پایا بھی بڑا اہم ہے، لیکن شاید اس وقت لوگوں کے نزدیک پایا کوئی اہم نہیں ہوگا، کھور جو ہوتا ہے کہ یہ ایک فالتو سی چیز سمجھتے ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی پڑوسن کے گھر ایک پایا ہی پکا ہوا بھیج دے، یا ویسے بغیر پکا بھیج دے، فرمایا اس کو بھی حقیر نہ جانو کہ اپنے ہمسائے کے گھر اتنی معمولی سی چیز بھیج دو، اس نیکی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا جو ہے، گھوڑا یہ بڑا پسندیدہ جانور ہے، اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت رکھ دی ہے قیامت کے دن تک، اور یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، جہاد کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے۔ پھر آپ نے گھوڑے کے متعلق مسند احمد بخاری مسلم کے اندر بلکہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ گھوڑا 3 وجہ سے رکھا جاتا ہے، 3 قسم کے گھوڑے لوگ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھوڑا اس لیے رکھتے ہیں کہ اس گھوڑے کے ذریعے سے وہ اللہ کے راستے میں جہاد وغیرہ پہ نکلیں گے، اس مقصد کے لیے وہ گھوڑا باندھ کے رکھتے ہیں، اور گھوڑے کو چراتے ہیں، گھوڑے کو پانی پلاتے ہیں، گھوڑے کو بگاتے ہیں، چراتے ہیں، پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے گھوڑا اس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ کے کسی دین کے کام کے لیے، گھوڑا آج کل کے دور میں دیگر سواریاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اگر آپ نے اللہ کے لیے کوئی سواری رکھی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑا ہے، یہ جو گھاس کھاتا ہے نا، گھاس، یہ بھی قیامت والے دن اس مالک کے، گھوڑا پالنے والے کے نامہ اعمال کے اندر ڈالی جائے گی۔ اس گھوڑے کی لید جو وہ کھانا کھانے کے بعد کرتا ہے، اس کا پیشاب اور لید وہ بھی نامہ اعمال کے اندر ڈالی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کو کسی نہر کے پاس سے لے کر جاتا ہے اور وہ نہر کے آگے ہو کے پانی پی لیتا ہے، وہ پانی جتنا پیے گا وہ بھی نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ اندازہ کریں
کہ اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں، لیکن اللہ کے ہاں کس قدر ان کا اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح آپ نے گھوڑے کی اور دو قسمیں بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے جو گھوڑا رکھتا ہے باعث سے، وہ گھوڑا اس کے لیے باعث سطر ہے، یعنی اپنی دنیا روزگار چلانے کے لیے رکھتا ہے، نہ اس کا مقصد نیکی ہے نہ گناہ ہے، اپنا کوئی کاروبار چلانے کے لیے اس نے گھوڑا رکھا ہوا ہے، تو وہ گھوڑا اس کے لیے باعث سطر ہے، یعنی لوگوں کی نظر میں اس کا وہ ایک پرم جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے مانگنے سے بچ جاتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، گھوڑا لے کے وہ باہر نکلتا ہے تو اس پہ کوئی محنت مزدوری کرتا ہے اور شام کو دہاڑی کما کے گھر آ جاتا ہے، یہ بھی بہرحال فائدہ مند ہی ہے۔ تیسرا فرمایا وہ شخص ہے کہ جو گھوڑا اس لیے رکھتا ہے کہ بطور فخر اور تکبر اور غرور کے طور پہ گھوڑے باندھے ہوئے ہیں، اور لوگوں پہ اپنی بس دہشت بٹھانے کے لیے، یا پھر کسی اسلام دشمنی کے لیے گھوڑا رکھا ہوا، مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرتا ہے اس گھوڑے پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھوڑا قیامت والے دن اس کے لیے بوجھ ہوگا، ایسے شخص کے لیے۔ تو بہرحال نیکی کوئی بھی ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیا کریں کہ آخرت کا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھ جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، کیونکہ قیامت والے دن یہ نیکیاں جو ہیں، یہی نیکیاں، یہی کرنسی انسان کے کام آئے گی اور انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، ان کے اندر نیکیوں کو کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ کیا تربیت یافتہ وہ صحابہ تھے، ایک دو تین مثالیں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کا خامند چلا گیا جہاد پہ۔ اب وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور جا کے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامند چلا گیا جہاد پہ، اب آپ ایسے کریں کہ پہلے میرا خامد گھر میں ہوتا تھا، وہ قیام کرتا تھا میں بھی قیام کرتی تھی، وہ روزے رکھتا تھا میں بھی روزے رکھتی تھی، سب برابر ہو جاتا تھا۔ اب وہ جہاد پہ چلا گیا، اب میں گھر میں رہ کے جہاد والا کام تو کر نہیں سکتی، اس سے پیچھے رہ رہی ہوں۔ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، دلنی علی عمل یعدل الجہاد، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا کہ جو جہاد کے برابر ہو۔ بہرحال پھر آپ نے اس عورت کو کہا کہ اچھا تو اس بات کی استطاعت رکھتی ہے کہ تو ساری رات قیام کرتی رہے، سوئے نہ، اور سارا دن ہر روز روزہ رکھتی رہے اور اس میں ناغہ ہی نہ کرے، اور پورا سال ایسے کرتی رہے؟ فرمایا اس کی طاقت تو مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ بس پھر میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا جو جہاد کے برابر ہو۔ بہرحال یعنی جذبہ دیکھیے خاتون کا، کیا ان کے گھر کا ماحول ہوگا، کیا کمپٹیشن ہوگا خامد اور بیوی کا آپس میں، چلتا ہوگا نا کمپٹیشن، مقابلہ نیکی کے اندر، کہ اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے یہ نہیں کہتی کہ میرے خامد کو جہاز سے واپس بلائیں، یہ سفارش کرنے نہیں گئی، بلکہ یہ کہنے گئی کہ میرا خامد جہاد پہ ہے، دن رات نیکیاں لوٹ رہا ہے، تو مجھے بھی کوئی عمل بتائیں میں گھر میں کروں۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ جو غریب صحابہ تھے انہوں نے مل کر گروپ بنا کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی یہ جو امیر صحابہ ہے نا، یہ تو ہم سے سبقت لے گئے، ہم تو مارے گئے، یہ ہجرت کرتے تھے ہم نے بھی ہجرت کی، یہ اللہ کی راہ میں مال، یہ اللہ کی راہ میں نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے، یہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن اب ان کے پاس مال و دولت ہے، یہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرتے ہیں، یہ حج عمرے کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، تو ہم تو پیچھے رہ گئے۔ سنی ہوئی ہے نا حدیث، مشہور و معروف حدیث، تو دیکھ لے، یعنی ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس مال زیادہ ہے تو ہم کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں کہ ہمارے پاس بھی مال زیادہ آ جائے۔ مال زیادہ کرنے میں مقابلہ نہیں کیا، بلکہ مقابلہ اس بات کا ہے، پریشانی اور فکر اس بات کی ہے کہ ان کے پاس نیکیاں زیادہ جمع ہو رہی ہیں اور ہم نیکیاں تھوڑی کر رہے ہیں، پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو وظیفہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بہرحال
تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ پاک نے جنت کے مختلف دروازے ہیں، کوئی باب الریان ہے روزے داروں کا دروازہ، کوئی باب الصلاۃ ہے نمازیں کثرت سے پڑھنے والوں کا دروازہ، کوئی باب الجہاد ہے، کوئی باب الصدقہ ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر دروازے سے جو شخص جس کام کے اندر بہت زیادہ محنت کرتا تھا، بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھتا تھا، تو وہ باب الصلاۃ میں سے بلایا جائے گا، اس کا دربان کہے گا جناب ادھر سے تشریف لائیں، آپ تہجد اشراق نوافل کا بہت اہتمام کرتے تھے، ادھر سے آئیں۔ اور اسی طرح جو نفلی روزے بہت زیادہ رکھتے تھے وہ اس باب الریان سے، جو صدقہ و خیرات بہت کرتے تھے باب الصدقہ سے، جو جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کرنے والے، جہاد کرنے والے، وہ باب الجہاد سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں فوراً سوال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ابو بکر کچھ ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ تو انہی لوگوں میں سے ہے کہ جنہیں جنت کے 8 دروازوں کے دربان بلا رہے ہوں گے، جناب ادھر سے تشریف لے آئیں، جناب ادھر سے تشریف لے آئیں، کیونکہ سارے کام کیے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کبھی کبھار صحابہ کرام کا محاسبہ کرنے کے لیے، ان کے اندر موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے آپ پوچھ لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج بتاؤ کہ کسی شخص نے تم میں سے آج کسی کا جنازہ پڑھا، کسی کا جنازہ پڑھا ہے، جنازہ پڑھنا 1 قرات ثواب کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر ہاتھ اوپر ہوا، آپ نے فرمایا ہاں آج میں نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آج کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا؟ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ہاں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ آج کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو، 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کی ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ہاں اللہ کے نبی میں نے یہ کام بھی کیا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ مشتمل یہ 4 کام ان کے متعلق جب سنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4 کام کیے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، فرمایا مجمع فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ 4 کام جس بھی شخص میں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ 4 کام جس میں داخل ہو جائیں اس کو اللہ پاک جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، ویسے تو بہت زیادہ مثالیں صحابہ کرام کی تو ان گنت مثالیں ہیں۔ تو نیک اعمال کے اندر آپس میں مسابقت، جذبہ، کمپٹیشن والی فضا ہونی چاہیے، اور گھر کے اندر بھی ہونی چاہیے، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، خاوند کے ساتھ، اور اسی طرح اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ اور اللہ پاک کی یہ رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کچھ ایسے موقع وقتاً فوقتاً اللہ پاک ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے پیدا فرماتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر ایک جمود آ جاتا ہے، ایک خاص قسم کی لائف سٹائل کی وجہ سے، ایک خاص سٹائل سے زندگی گزارنے کے بعد انسان آہستہ آہستہ سست پڑ جاتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک درمیان میں انسان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور انسان کو نیک اعمال کی طرف کھینچنے کے لیے اور ترغیب دینے کے لیے اللہ پاک کبھی رمضان کا موقع لے آتے ہیں، کبھی اللہ پاک یوم عاشوراء کا روزہ لے آتے ہیں، کبھی اللہ پاک یوم عرفہ کا روزہ لے آتے ہیں، کبھی اللہ پاک ذو الحجہ کا مہینہ لے آتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے اللہ پاک اپنے بندوں کو نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف موقعوں کا اللہ پاک بندوبست کرتے رہتے ہیں۔ تو انہی مواقع میں سے ایک موقع ہمارے پاس آ رہا ہے، ابھی کئی ملکوں کے اندر آج اتوار ہے، کئی ممالک کے اندر کل سوموار کو شام کو جو ہے وہ ذو الحجہ کا چاند انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔
جی منگل والے دن، وہ ادھر کی بات ہے نا، کئی ممالک کی بات کر رہا ہوں، کئی ملکوں میں کل نظر آ جائے گا، کئی ممالک میں پرسوں نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق فرمایا کہ یہ مہینہ، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ اللہ پاک کے ہاں جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی گنتی 12 ہے، 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں۔ اللہ اکبر، فیہا اربعۃ حرم، 4 ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 میں کون کون سے مہینے ہیں یاد ہے نا؟ جی جی 4 کٹھے، 3 کٹھے ہیں نا، وہ کٹھے پہلے بولے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ذوالحجہ جو شروع ہو رہا ہے، ذوالقعدہ جو اس وقت گزر رہا ہے، اور اس کے بعد محرم، یہ 3 مہینے کٹھے ہیں، اور چوتھا رجب ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو حرمت والے مہینے جو تھے، ان کا احترام اسلام سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے، کافر بھی کرتے تھے ان کا احترام، اس کے اندر وہ کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور یہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ان مہینوں کی حرمت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو لوگ حج وغیرہ کے لیے سفر کرتے ہیں، حج وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، ان کے رستے کو پرامن بنایا جائے۔ تو بہرحال یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینے جن میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، گالی گلوچ، ویسے تو عام مہینوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں منع ہیں، لیکن بطور خاص ان مہینوں کے اندر گناہ کے کاموں سے بچنا اور ان میں اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، اور ظلم کرنے سے مراد اپنی جانوں پہ مراد گناہ ہے۔ اسی طرح یہ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے، یہ حج کا بھی مہینہ، حج کا مہینہ، اور اس میں 8 سے 13 تاریخ جو ہے، اس کے درمیان حج کے سارے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور یہ حج کے جو دن ہیں 8 سے لے کر 8 تاریخ سے ذوالحجہ کی 13 تک، ان دنوں کے اندر ہی صرف حج کے مناسک ادا ہو سکتے ہیں، پورے سال کے کسی مہینے میں کوئی ایسے دن نہیں ہیں کہ جن میں حج کیا جا سکے، یہ صرف ذوالحجہ کے مہینے کو ہی یہ سعادت اور فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ جو ہے، یہ قربانی کا بھی مہینہ ہے، اور ہر گھر کے اندر ماشاءاللہ قربانی کے جانور اور ان کی ریل پیل ہوتی ہے، قربانیاں ہو رہی ہیں، لوگوں میں گوشت بانٹا جا رہا ہے، اثار اور قربانی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ قربانی کا بھی مہینہ ہے، اس ذوالحجہ کے مہینے کو یہ سعادت بھی حاصل ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر ایام تشریق آتے ہیں، ایام معلومات بھی ان کو کہا گیا ہے، معلوم دن، اور وہ ایام تشریق کون سے ہیں؟ عید کے بعد 3 دن، 11، 12، 13 ذوالحجہ، یہ 3 دن ان کو ایام معلومات اور ایام تشریق کہا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، تو ان کے اندر کثرت سے تکبیرات بلند کرنا اور ذکر اذکار کرنا، یہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ جو ذوالحجہ کا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا، اسلام کو اللہ پاک نے، اسلام کا گراف ایسے بلند ہوا تھا ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے مسلمانوں نے ماریں کھائیں، مظلومیت کی زندگی، لیکن ہجرت کے بعد بالکل ہی حالات بدل گئے۔ تو ہجرت کا فیصلہ، ہجرت بہت بڑا ایک فیصلہ تھا، ہجرت کا فیصلہ بھی اس ذوالحجہ کے مہینے کے اندر ہوا، مکہ مکرمہ کے اندر ایک خفیہ میٹنگ کے اندر۔ یقیناً اللہ پاک کی تائید پیچھے سے حاصل تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر ایک عشرہ پورا، پہلا عشرہ پورا، ویسے تو پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، لیکن پھر اس میں پہلا عشرہ جو ہے وہ بطور خاص فضیلت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا کہ سال کے کسی بھی دن کوئی بھی نیک عمل جو کیا جاتا ہے، وہ ذوالحجہ کے ان پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی، کہ ایک شخص نے عام دنوں میں جہاد کیا ہے اور ایک شخص ان دنوں میں جہاد کرتا ہے، کیا یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عام دنوں میں جہاد کیا گیا وہ بھی ان دنوں میں کیے گئے جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ نے فرمایا ایک صورت ہے کہ اگر کسی شخص نے عام دنوں میں جہاد کیا، وہ اپنا سارا مال بھی لے کے گیا، جان بھی لے گیا، سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لوٹایا اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کرایا، شہید بھی ہو گیا، جان و مال دونوں کی قربانی دے آیا۔ فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اگر عام دنوں میں بھی یہ کام کیا ہے تو وہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے جہاد کے برابر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عمل بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے کسی نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے عام دنوں میں پڑھی گئی اشراق ان دنوں میں پڑھی گئی اشراق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، عام دنوں میں پڑھی گئی تہجد ان دنوں میں پڑھی گئی تہجد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، عام دنوں میں رکھا گیا نفلی روزہ ان دنوں میں رکھے گئے نفلی روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر عام دنوں میں کیا گیا صدقہ خیرات ان دنوں میں کیے گئے صدقہ خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اینڈ سو آن۔ اسی طرح آخری بات کہ اس مہینے کے اندر ایک دن خاص دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے آہوازاریاں کرتے ہیں۔ یوم عرفہ جو کہ 9 ذوالحجہ کا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ پاک اپنے بندوں کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور پھر فرشتوں کے اندر اللہ پاک فخر کرتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، کیونکہ وہ آہوازاریاں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار مانگ رہے، گڑ گڑا رہے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے اس قدر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا کہ جس قدر میں نے کسی اور دن لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کیا۔ اور پھر اللہ پاک بہت زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من۔ اب جو لوگ وہاں حج وغیرہ کرنے جاتے ہیں وہ تو چلے وہاں پہ نیکیاں لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے جو پیچھے رہنے والے لوگ تھے جو نہیں جا سکتے کسی عذر کی وجہ سے، اللہ پاک نے ان کو بھی اس اجر کے اندر شامل کرنے کے لیے غیر حاجیوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھ دیا۔ فرمایا کہ اس دن کا روزہ مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک اس دن کے روزے کی وجہ سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم نے ویسے تو یہ 9 کے 9 روزے جو ہیں، کیونکہ 10 کو تو عید ہوتی ہے، اس دن تو روزہ رکھنا منع ہے، لیکن پہلے جو 9 دن ہیں ان کا روزہ، یہ سارے 9 کے 9 روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، یا سوموار جمعرات کا بھی روزہ ان دنوں میں آنے والا رکھا جا سکتا ہے، یا کم از کم جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ ضرور رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ یوم عرفہ کا روزہ سعودیہ کے ساتھ نہیں رکھنا۔ یوم عرفہ دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ جس دن حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں اس کو یوم عرفہ بولتے ہیں، لیکن وہ یوم عرفہ وہاں سے اس کی خبر یہاں پہنچنے میں 1 دن لگ جاتا ہے، کیونکہ ٹیلی فون موبائل تو نہیں ہوتے تھے نا اس وقت، چاند کے ذریعے سے وہ خبر یہاں پہنچتی تھی۔ اس لیے ہم نے وہ روزہ، چونکہ حاجی 9 ذوالحجہ کو وہاں جاتے ہیں اور ہمیں 9 ذوالحجہ کا پتہ چاند سے چلے گا، تو اس لیے یہاں کے مطلع کے لحاظ سے ہم نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو بطور خاص اس پورے ذوالحجہ کے مہینہ سارا ہی فضیلت والا ہے، لیکن بطور خاص 1 سے لے کر 13 تک، یہ جو 13 دن ہیں ان کی فضیلت خاص احادیث کے اندر آئی ہے۔ 9 کے روزے کی الگ فضیلت، ایام تشریق 11 12 13 کی الگ فضیلت، اور یوم النحر 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنے کی الگ فضیلت، اور اسی طرح باقی دنوں کے اندر بھی نیک اعمال کرنے کی فضیلت الگ سے۔ تو اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اور نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم کوئی تحریری کوئی کارڈ کل مہیا کر دیں جس کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوں گی، تاکہ یعنی اپنے نیک اعمال کو ذرا تھوڑا سا ریگولر کرنے کے لیے، ریگولیرٹی پیدا کرنے کے لیے کہ آپ نے کون کون سے نیک اعمال پہ خاص فوکس کرنا ہے، اور باقاعدہ وہاں آپ ان 10 دنوں یا 9 دنوں کے خانے بھی پر کریں گے
اور آخر میں آپ اپنے نمبر بھی جمع کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے درمیان ایک کمپٹیشن ہوگا، تو آپ اس کمپٹیشن کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ مسابقت انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.